جو تحریری ایک سوال بھیجا ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آدمی کا خون بڑھ جاتا ہے جب اس طرح کے آدمی سوال دیکھتا ہے کہ جس طرف ہم جانا چاہتے تھے کہ لوگوں میں شعور اس سطح پہ بیدار ہو رہا ہے کہ یہ سوال یہ ہے کہ مہاجرین مقیم آزاد کشمیر قصب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ 47 میں آزاد کشمیر سے ایک بڑی تعداد میں ہندوؤں اور سکھوں کی ہجرت کر کے بھارتی کنٹرول علاقے میں گئے۔ وہ مہاجرین جو ان ہندوؤں اور سکھوں کی وہ جائیداد جو ان ہندوؤں اور سکھوں کی تھی وہ کدھر گئی؟ اگر وہ موجود ہے تو کس کے قبضے میں کی ہوئی ہے اور اس کا ریکارڈ سامنے لایا جائے اور یہ ان کو الاٹ کی جائے۔ یہ اس میں سے ایک پہلے اور بات جو ہے میں اس پہ آتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی مہاجرین مقیم پاکستان کی نمائندگی کے بغیر آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے، کشمیر خراب ہوتا ہے، وہ یہاں سے جو ہندو اور سکھ ہیں وہ بچپن سے آپ کو یہی پڑھایا جاتا رہا ہندو بہت مکار ہے اور وہ ہم بڑے سادہ لوگ ہیں۔ وہ اتنا مکار ہندو جو آج کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیموگرافی چینج کرنے کے لیے انڈیا سے لا کے ہندوؤں اور سکھوں کا آباد کر رہا ہے۔ اگر مہاجرین کی نمائندگی آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ضروری ہوتی مسئلہ کشمیر کے لیے تو وہ ہندو اور سکھ جو یہاں سے گئے تھے ان میں سے 90% انڈیا میں جا کے آباد ہوئے، صرف 10% جموں صوبے میں آباد ہوئے، 90% انڈیا میں آباد ہوئے۔ ان کی انڈیا نے کبھی انہیں مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں کی۔ اور جو پنڈت ابھی گئے ان کو ووٹ کا حق دیا ہے، جو بارہمولہ سے پنڈت گیا ہے وہ ووٹ ڈالتا ہے دہلی میں کلکتہ میں بیٹھ کے بارہمولہ کے حلقے میں، اس کا ووٹ وہاں پہ شمار ہوتا ہے۔ اس لیے ایک تو یہ اس سوال سے جو ہے ایک یہ نسل بازی کی آپ وہ دیکھیں، دوسرا جو ہے یہ بڑا اہم سوال ہے اور یہ انشاءاللہ کور کمیٹی میں ابھی جب بھی یہ ایکسٹینڈ ہوگا یہ انشاءاللہ ہمارے چارٹر آف ڈیمانڈ کا میری پوری تجویز ہوگی، یہ باقی لوگ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ جو لوٹ مار جو کرپشن یہاں متروکہ جائیداد پہ ایویکٹو پراپرٹی ساری ہوئی ہے اور یہاں پہ ایک لوکل نادار کی ایک ٹرم میں اب اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لوکل نادار کے نام پہ یہاں جو روسا کہلاتے ہیں مظفر آباد کا رئیس، باغ کا رئیس، میرپور کا رئیس، وہ سارے انہوں نے لوکل نادار کے طور پہ جو ہے وہ زمینیں الاٹ کرائی ہوئی۔ اس میں یعنی یہ بالکل جو ہے اس کے لیے کمیشن بننا چاہیے اور یہ انشاءاللہ میری تجویز کم از کم ہوگی کہ کور کمیٹی کا اگر جو ایکسٹینڈ ہوا چارٹر آف ڈیمانڈ تو اس میں لازمی یہ شامل ہوگا کہ ہونا چاہیے کہ جو متروکہ جائیداد کا آزاد کشمیر میں اس کا پورا ریکارڈ جو ہے کمیشن بنا کے اس کو چیک کیا جائے اور لوکل نادار کے نام پہ جو منسٹرز اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زمینیں جو ہے لوکل نادار کے نام پہ الاٹ کرائی۔ نادار لوکل نادار کا لفظی مطلب ہی آپ سمجھ لیں کہ کیا ہے۔ تو یہ لوٹ مار جو ہے وہ ختم ہو کر ہو جائے تو یہ جو آج آزاد کشمیر میں جو مقیم مہاجرین ہیں ان سب کو پراپر الاٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ بہت شکریہ۔